یوتھ پیسے کو کیسے دیکھے، مال کمانے کو کیسے دیکھے، اور کتنا ٹائم اس میں لگائے اور کتنا ٹائم آخرت کے لیے، یعنی اسے کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ تو طاقت سے جسمانی طاقت ہی نہیں ہے، دلالت النص سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اکنامیکلی مضبوط ہونا بھی۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، دیکھو نبی کے پاس ایک صحابی آئے سوال کرنے کے لیے، آپ نے ان کو کلہاڑی دی اور کہا کہ جنگل سے لکڑیاں لے کے آؤ، کاٹو اور بیچو۔ تو ایک صحابی کا بھکاری بننا نبی نے پسند نہیں کیا، پوری قوم کا بھکاری بننا یہ اور پورے ایک اسلامی کنٹری کا بھکاری بننا پیغمبر کیسے پسند کریں گے؟ تو قوم کو، نوجوانوں کو پیسہ تو کمانا ہے، ورنہ نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ ہاں بات یہی ہے کہ پیسے دل میں محبت نہ آئے، ہوس نہ آئے۔ اس کے لیے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا اسلام چاہتا کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی درخت لگا رہے تھے، آپ نے سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری عمر اس درخت سے کم ہو، اتنی لمبی لمبی امیدیں، یہ درخت 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد پھل دے گا، وہی ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ درخت لگانے کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ اس سے تو بھائی ہم جب درخت نہیں لگائیں گے، درخت تو ایک سائن ہے نا، کیا آپ محنت کرتے ہیں آج اور اس کا آؤٹ پٹ کل نکلتا ہے، پھل کل نکلتا ہے۔ تو نبی ان صحابی سے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا کہ تم زندہ رہ پاؤ کہ نہیں رہ پاؤ۔ اس میں دنیا کمانے سے منع کیا جا رہا ہے، درخت بھی دنیا کمانے ہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری طرف صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا تو مرنے کے بعد بھی جب تک چرند پرند اس سے کھائیں گے نا اور فائدہ اٹھائیں گے، اس کو ثواب ملے گا۔ اس میں درخت لگانے کی ایسی حوصلہ افزائی ہے کہ شاید گوروں کے پاس بھی ایسی موٹیویشن نہ ہو کہ اس کا پھل صرف دنیا میں نہیں ملے گا، مرنے کے بعد بھی، اور صرف انسانوں کو کھلانے کے لیے نہیں، جو چرند پرند جانور فائدہ اٹھائیں گے وہ بھی اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک حدیث میں درخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے، ایک میں درخت لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ درخت ایک سائن ہے، شریعت کی عادت ہے، اسلام کا مزاج ہے کہ جزیات کے ضمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کہو، یہ ایک جزیہ ہے، اصل میں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو یہ بھی ایک سائن ہے، درخت ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کمانے سے منع کیا جا رہا ہے اور دوسرے میں ترغیب دی جا رہی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ پہلی بیس وہ ہوس کی بیس پر ہے، اور دوسری کیا ہے، اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ تو بھائی آپ پیسہ ہوس کے لیے نہ کمائیں، لیکن اگر آپ کی نیت درست ہے کہ نبی نے جیسے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اگر کوئی اس لیے پیسہ کماتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی قوم کو بھکاری بننے سے بنانا بھی اس میں، بچانا بھی اس میں داخل ہے، تو یہ پیسہ کمانا مقصود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انک ان تذر ورثتهم اغنیاء خیر لهم من ان تذرهم عالة يتکففون الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ وہ پیسے والے ہوں، غنی ہوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں۔ تو کس قدر زبردست موٹیویشن ہے۔ تو آپ اپنا قبلہ درست کریں کہ پیسہ میں کما کیوں رہا ہوں، اس لیے کما رہا ہوں بھکاری نہ بنوں، ہاتھ میرا اوپر رہے، رشتہ داروں پہ خرچ کروں، قوم میری ترقی کرے گی، میں دینی مدارس میں خرچ کروں گا، میں دین کی تبلیغ میں پیسہ لگاؤں گا، اور پھر میری اولاد بھی سر اٹھا کے جیے گی۔ سبحان اللہ۔